فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے۔ باب 13، حضرت موسیٰ کے حالات، صفحہ نمبر 483، فصل 8، بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے پر مامور ہونا وغیرہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں قول خدا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کے بارے میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 67 تا 71، پارہ نمبر 1 کے بارے میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں سے خطاب فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو بے شک حکم دیتا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول کی لاش پر مارو کہ وہ بحکم خدا زندہ ہو کر بتائے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے درمیان ایک مقتول پڑا تھا اور موسیٰ نے اس قبیلے کے لوگوں پر لازم کیا کہ ان کے 50 سربراوردہ اشخاص خدا وند قوی و شدید کی قسم کھائیں، وہ جو بنی اسرائیل کا خدا اور جو محمد اور ان کی آل اطہار کو فضیلت دینے والا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو نہیں قتل کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر وہ لوگ قسم کھا لیں اور خوب بہا دے دیں تو بہتر ہے، اگر قسم نہ کھائیں تو قاتل کا پتہ بتا دیں تاکہ اس کے عوض اس کو قتل کیا جائے، اگر قتل نہ کریں تو اس کو ایک تنگ قید خانے میں قید کر دیں۔ غرض کے دو میں سے ایک کام کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، ہم قسم بھی کھائیں اور خوب بہا بھی دیں، حالانکہ خدا کا ایسا حکم نہیں ہے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل، صاحب فضل و کمال، صاحب حسب و نسب اور پردہ نشین عورت تھی۔ بہت سے لوگ اس کے خواستگار تھے۔ اس کے چچا کے 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ عالم اور پرہیزگار تھا، اس کے ساتھ وہ عورت راضی ہو گئی اور چاہا کہ اس کے عقد میں آ جائیں۔ اس کے دوسرے دونوں چچا زاد بھائیوں نے اس پر حسد کیا اور ایک رات اس کو ضیافت کے ہیلے سے بلا کر مار ڈالا، پھر اس کی لاش کو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے قبیلے کے درمیان ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں بھائی جو قاتل تھے گریبان چاک کیے، سر پر خاک ڈالے حضرت موسیٰ کے پاس داد خواہی کے لیے آئے۔ حضرت نے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بلا کر اس مقتول کے بارے میں دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں قتل کیا اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ حکم خدا یہ ہے کہ تم 50 آدمی قسم کھاؤ اور خوب بہا دو، یا قاتل کا پتہ بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم کو قسم کھانے کے باوجود خوب بہا دینا بھی ضروری ہے تو قسم کھانے سے کیا فائدہ، اور خوب بہا دینے کے ساتھ ہم قسم بھی کھائیں تو خوب بہا دینے کا کیا نتیجہ۔ موسیٰ نے کہا تمام فائدے خدا کی فرما برداری میں ہیں، جو کچھ وہ فرماتا ہے عمل میں لانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا اے پیغمبر خدا، یہ جرمانہ اور گناہ کا الزام بہت سخت ہے، حالانکہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور یہ قسم بہت گراں ہے کیونکہ ہماری گردنوں پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا درگاہ خدا میں دعا کیجیے کہ وہ ہم پر قاتل کو ظاہر کر دے تاکہ جو مستحق ہو اس کو سزا دی جائے اور ہم جرمانہ اور سزا سے نجات پائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس واقعے کا حکم مجھ سے بیان کر دیا ہے اور مجھ میں تاب نہیں ہے کہ جرأت کروں اور اس کے کسی امر کا سوال کروں، بلکہ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کریں اور اپنے پر لازم سمجھیں اور اس پر اعتراض نہ کریں
کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے ہم پر 2 شنبہ کے روز کام کرنا اور اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، تو ہم کو لازم نہیں کہ اس کے حکم میں تغیر کریں، بلکہ چاہیے کہ اطاعت کریں۔ حضرت نے چاہا کہ اس حکم کو ان لوگوں پر لازم قرار دیں، تو حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ ان کے سوال کو قبول کر لیں تاکہ میں قاتل کو ظاہر کروں اور دوسرے لوگ گناہ اور تہمت سے نجات پائیں، اس لیے کہ اس سوال کی اجابت کے ضمن میں اس شخص کی روزی کو فراخ کروں گا جو تمہاری امت کے نیک لوگوں میں سے ہے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیجنے اور محمد کو اور ان کے بعد علی کو تمام خلائق پر فضیلت دینے کا معتقد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں دنیا میں اس کو غنی کر دوں تاکہ محمد اور ان کی آل اطہار صلوات اللہ علیہم کے فضیلت دینے پر اس کے ثواب کا کچھ حصہ ادا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ، مجھ سے اس کے قاتل کو بیان فرما۔ وہی آئی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ خدا تم سے قاتل کا پتہ اس طرح بتائے گا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کی لاش پر مارو تو میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ اگر تم لوگ فرمان خدا کی اطاعت کرتے ہو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو عمل میں لاتے ہو، ورنہ حکم اول کو قبول کرو۔ لہٰذا قول خدا کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اگر اس مقتول کے قاتل کا پتہ چاہتے ہو اور اس کے کسی حصے کو مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کو بتا دے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہو کہ ہم ایک میت کے ٹکڑے کو دوسری میت پر ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گا؟ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل اور بے عقل ہوں، یعنی خدا کی جانب اس چیز کی نسبت دوں جسے اس نے نہیں فرمایا ہے، یا خدا کے حکم کو اپنے باطل قیاس اور اپنی ناقص عقل کے خلاف سمجھ کر انکار کر دوں جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ کیا مرد اور عورت کا نطفہ بے جان نہیں ہے، اور جب دونوں رحم میں جمع ہوتے ہیں تو خدا دونوں سے زندہ انسان پیدا کرتا ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ مردہ تخم و بیج مردہ زمین میں پہنچنے سے پہلے خدا طرح طرح کی گھاس اور درخت کو زندہ کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب موسیٰ کی حجت ان پر تمام ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کی صفت بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یعنی پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بڈھی ہو نہ بہت جوان، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو تم جس پر معمور ہو اسے بجا لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس گائے کا رنگ بیان کرے۔ موسیٰ نے خدا سے سوال کے بعد کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو اور اس کی زردی خالص اور کھری ہو، نہ کہ کم رنگ ہو کہ سفیدی ظاہر ہو، اور نہ ایسی زیادہ رنگین ہو کہ سیاہی مائل ہو، بلکہ اس کی خوش رنگی اور حسن دیکھنے والوں کو خوش اور مسرور کر دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ جس قدر اس گائے کے اوصاف بتائے گئے ان کے علاوہ اس کی کچھ اور صفت بیان کرے، اس لیے کہ وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس صفت کی بہت سی گائیں ہیں۔ اب اگر خدا نے چاہا تو ہم اس گائے کو سمجھ لیں گے جس کے ذبح کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ زراعت میں آپ پاشی کرے، بلکہ ان کاموں سے اس کو علیحدہ رکھا اور عیبوں سے پاک ہو، یعنی اس کی خلقت میں کوئی عیب نہ ہو اور نہ اس میں اس کے اصل رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اب جا کے گائے کے اوصاف بیان ہوئے جیسا کہ حق اور سزاوار تھا۔ آسان نہ تھا کہ وہ لوگ اس گائے کی زیادہ قیمت کی وجہ سے اس حکم کی تعمیل کرتے، لیکن ان کے لیے ضروری تھا، اور چونکہ ان لوگوں نے موسیٰ کو متہم کیا کہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے جس کا وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے گائے ذبح کرنے پر وہ لوگ مجبور ہوئے۔ امام نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ان صفات کو سنا، کہا اے موسیٰ، کیا ہمارے خدا نے ہم کو ایسی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جو ان صفات کی ہو؟ فرمایا ہاں، حالانکہ موسیٰ نے ابتدا میں جب ان سے کہا تھا اور وہ لوگ بلا چوں چرا کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھا، اور ان کے سوال کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ موسیٰ خدا سے گائے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتے، بلکہ چاہیے تھا کہ ان کے جواب میں فرما دیتے کہ جس گائے کو بھی ذبح کر لو کافی ہے۔ غرض جب اس صفت کی گائے پر معاملہ ٹھہرا تو ان لوگوں نے اس کی تلاش کی، کہیں نہ ملی مگر ایک جوان کے پاس جو بنی اسرائیلی سے تھا۔
اور جس کو خدا نے خواب میں محمد و علی اور ان کی ذریت میں سے اماموں کو دکھایا تھا، ان بزرگواروں نے اس سے فرمایا تھا کہ چونکہ تو ہم کو دوست رکھتا ہے اور دوسروں پر فضیلت دیتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تیری جزا میں سے کچھ تجھ کو دنیا ہی میں عطا کریں، لہٰذا جب تیرے پاس لوگ گائے خریدنے کے لیے آئیں تو بغیر اپنی ماں کے مشورے کے فروخت نہ کرنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خدا تیری ماں کو چند امور الہام فرمائے گا جو تیری اور تیرے فرزندوں کی تونگری کا باعث ہوگا۔ وہ جوان یہ خواب دیکھ کر خوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بنی اسرائیل اس کے پاس گائے خریدنے کے واسطے آئے اور گائے کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا 2 دینار، لیکن کم و بیش کا میری ماں کو اختیار ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم 1 دینار دیں گے۔ جو ان جوان نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، اس نے کہا 4 دینار پر فروخت کرو۔ اس نے بنی اسرائیل سے آ کر کہا کہ میری ماں 4 دینار قیمت کہتی ہے۔ ان لوگوں نے 2 دینار منظور کیے۔ اس نے پھر اپنی ماں سے رائے لی، اس نے 100 دینار کہے۔ بنی اسرائیل نے 50 منظور کیے۔ اسی طرح وہ لوگ جتنی قیمت پر راضی ہوتے تھے اس کی ماں اس پر اور اضافہ کرتی جاتی تھی۔ جس قدر وہ اضافہ کرتی تھی وہ اس کا نصف منظور کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی قیمت اس حد کو پہنچی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیں۔ چنانچہ اسی قیمت پر ان لوگوں نے اس گائے کو خرید کیا اور ذبح کر کے اس کی دم کو پکڑ کے، جس سے آدمی ابتدا میں مخلوق ہوتے ہیں اور قیامت میں بھی آدمی کے اجزاء اس پر ترکیب پائیں گے، اس مقتول کی لاش پر مارا اور کہا خدا بندہ بجائے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اس مردہ کو زندہ اور گویا کر دے کہ وہ بتائے کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو وہ شخص فوراً صحیح اور سالم اٹھ بیٹھا اور کہا اے پیغمبر خدا، میرے چچا کے ان دونوں لڑکوں نے میری چچا زاد بہن کے بارے میں مجھ پر حسد کیا اور مجھ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مجھ کو اس محلے میں پھینک دیا تاکہ میرا خوب وہاں یہاں کے رہنے والوں سے وصول کریں۔ موسیٰ نے ان دونوں کو قتل کیا۔ جب پہلی بار اس گائے کے جز کو میت پہ مارا تو وہ شخص زندہ نہ ہوا۔ بنی اسرائیل نے کہا اے پیغمبر خدا، وہ وعدہ کیا ہوا جو آپ نے ہم سے کیا تھا؟ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ میرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس گائے کی کھال کو سونے سے نہ بھریں گے اور اس کے مالک کو نہ دیں گے، یہ مردہ زندہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے اموال کو جمع کی۔ حق تعالیٰ نے اس گائے کی کھال کو اور کشادہ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں 50 لاکھ دینار کی مقدار تک سونا بھر گیا۔ اور جب سونے کو اس جوان کے سپرد کر دیا تو پھر اس گائے کے عضو کو میت پہ مارا تو وہ شخص زندہ ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے کہا کہ خدا کے اس مردے کو زندہ کرنے اور اس جوان کو اس قدر مال فراواں سے غنی کرنے سے زیادہ تعجب خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر خدا نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ جو شخص تم میں سے چاہے کہ میں اس کو دنیا میں پاک و بہتر زندگی عطا کروں اور بہشت میں اس کا مقام بلند کروں اور آخرت میں بھی اس کو محمد اور ان کی آل اطہار کے ساتھ رکھوں، تو وہ بھی ایسا ہی عمل کرے جیسا کہ اس جوان نے کیا۔ اس نے موسیٰ سے محمد و علی اور ان کی آل طاہرہ کا نام سنا تھا اور ہمیشہ ان پر صلوات بھیجا کرتا تھا اور ان بزرگواروں کو جن و انس و ملائکہ پر فضیلت دیتا تھا۔ اس سبب سے میں نے اس قدر مال اس کو عطا فرمایا تاکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے دوستوں پر مہربانی کرے اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے۔ پھر اس نوجوان نے موسیٰ سے کہا کہ اے پیغمبر خدا، میں ان اموال کی حفاظت کیوں کروں اور کیسے دشمنوں کی عداوت اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہوں؟ فرمایا کہ اس مال پر درست اور اعتقاد سے محمد و آل محمد پر درود پڑھ جیسا کہ پہلے پڑھا کرتے تو خدا اس مال کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی چور، ظالم یا حاسد تیرے ساتھ بدی کا ارادہ کرے گا، خدا اپنے احسان و کرم سے اس کے ضرر کو تجھ سے دفع کرے گا۔ اس وقت اس جوان نے جو زندہ ہوا تھا یہ گفتگو سنی تو کہا خدا بندہ، میں تجھ سے بحق محمد و آل محمد اور ان کے انوار مقدسہ سے متوسل ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو دنیا میں باقی رکھ تاکہ میں اپنے چچا کی لڑکی سے بہرہ مند ہوں، اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور مجھ کو اس کے سبب سے کثیر نیکیاں روزی فرما۔ خدا نے اسی وقت موسیٰ پر وحی فرمائی کہ اس جوان کو ان کے انوار مقدسہ کے توسل کی برکت سے میں نے 130 سال عمر عطا فرمائی کہ وہ اس مدت میں صحیح و سالم رہے گا اور اس کے قوا میں کمزوری نہ ہوگی اور اپنی زوجہ سے بہرہ مند ہوگا۔
جب یہ مدت ختم ہو جائے گی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دنیا سے اٹھاؤں گا اور اپنی بہشت میں جگہ دوں گا جہاں وہ دونوں نعمات سے فیضیاب ہوں گے۔ اے موسیٰ اگر وہ قاتل بدبخت بھی مجھ سے اسی طرح سوال کرتے جیسا کہ اس جوان نے کیا اور ان بزرگواروں کے انوار مقدسہ سے صحیح اعتقاد کے ساتھ متوسل ہوتے تو یقیناً میں ان کو حسد سے محفوظ رکھتا اور جو کچھ ان کو عطا فرمایا تو اس پر قانع کرتا، اور اگر اس فعل کے بعد بھی توبہ کر لیتے اور ان انوار مقدسہ سے متوسل ہو جاتے کہ میں ان کو رسوا نہ کروں تو یقیناً میں ان کو رسوا نہ کرتا اور نہ قاتل کے پتہ لگانے میں بنی اسرائیل کی خاطر کرتا، اور اگر رسوائی کے بعد توبہ کر لیتے اور ان انوار پاک و پاکیزہ سے متوسل کرتے تو میں ان کے اس فعل کو لوگوں کے دلوں سے فراموش کر دیتا اور مقتول کے وارثوں کے دل میں ڈال دیتا کہ وہ قصاص سے اس کو معاف کریں۔ لیکن ان بزرگواروں کی محبت و ولایت اور ان کی افضلیت کے ساتھ ان سے توسل کرنا، جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت سے عطا کرتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں اپنی عدالت سے اس کے اعمال کی بدی کے سبب سے روک دیتا ہوں، اور میں غالب اور حکیم خدا ہوں۔ پھر بنی اسرائیل کے اس قبیلے نے موسیٰ سے فریاد کی کہ ہم نے باوجہ فرما برداری اپنے تئیں پریشانی میں مبتلا کر دیا اور اپنا سب قلیل و کثیر مال اس گائے کی قیمت میں دے دیا، لہٰذا دعا کیجیے کہ خدا ہماری روزی کو فراخ کرے۔ موسیٰ نے کہا افسوس ہے تم پر، تمہارے دل کی آنکھیں کس قدر اندھی ہیں، شاید تم نے اس جوان اور اس میں زندہ ہونے والے مقتول کی دعائیں نہیں سنی اور نہیں دیکھا کہ کیا فائدہ ان کو حاصل ہوا۔ تم بھی اسی طرح دعا کرو اور ان بزرگواروں کے انوار مقدسہ سے توسل حاصل کرو، خدا تمہارے فاقے اور احتیاج کو بند کر دے گا اور تمہاری روزی کو فراخ کر دے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا خدا بندہ ہم لوگ تجھ سے التجا کرتے ہیں اور تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا بحق محمد و علی ہو، فاطمہ ہو، حسن و حسین و ائمہ طاہرین ہمارے فقر و احتیاج کو زائل کر دے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ ان سے کہیں کہ فلاں خرابے میں جائیں اور فلاں مقام کو کھودیں، اس جگہ 1 کروڑ دینار مدفن ہے، اس کو لے لیں اور جن جن اشخاص سے گائے کی قیمت وصول کی گئی ہے ان کو واپس دے دیں اور باقی اپنے درمیان تقسیم کر لیں تاکہ ان کے مال میں اور اضافہ ہو جائے، اس جذب میں کہ ارواح مقدسہ محمد و آل محمد سے متوسل ہوئے اور تمام مخلوق پر ان کے فضل و کرامت کی زیادتی کا اعتقاد کیا۔ اسی قصے پر قول خدا کا اشارہ، یعنی اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور قاتل کے بارے میں اختلاف کیا اور تم میں سے ہر ایک نے الزام قتل سے اپنے آپ کو بری اور دوسرے کو ملزم قرار دیا، اور خدا عیاں اور ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم موسیٰ کی تکذیب کے ارادے سے پوشیدہ کر رکھتے تھے، اس گمان پر کہ جو کچھ تم نے موسیٰ سے اس مردے کے زندہ کرنے کا سوال کیا ہے خدا اس کو قبول نہ کرے گا۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کے کسی حصہ جسم کو اس کشتے پر مارو۔ خدا یوں ہی ملاقات میت سے مردوں کو دنیا اور آخرت میں زندہ کرتا ہے، یعنی جو مرد آب زن سے ملتا ہے اس سے خدا جو عورتوں کے رحم میں ہوتا ہے زندہ کرتا ہے، اور آخرت میں بحر مسجور سے جو آسمان اول کے نزدیک ہے اس کا پانی مرد کی منی کے مانند ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد جبکہ تمام زندہ ہستیاں مر جائیں گی پھر خدا ان بوسیدہ اور خاک شدہ جسموں پر اسی پانی کی بارش کرے گا تو تمام اجسام تیار ہوں گے اور دوسری بار سور پھونکتے ہی زندہ ہو جائیں گے، اور تم کو تمام نشانیاں اور علامتیں دکھاتا ہے جو اس کی یکتائی اور موسیٰ کی پیغمبری اور تمام مخلوق پر محمد و علی اور ان کی آل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ شاید تم غور و فکر کرو لعلکم تعقلون، اور کہ وہ خدا جس سے عجیب علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اپنی مخلوق کو حکم نہیں دیتا مگر اس چیز کا جس میں ان کی بہتری ہوتی ہے، اور محمد اور ان کی آل طاہرین کو برگزیدہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ تمام صاحبان عقل سے افضل و برتر ہیں۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم اور نیک شخص نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کی خواستگاری کی، اس نے قبول کر لیا۔ اس عورت کا ایک چچا زاد بھائی بڑا فاسق اور بدکار تھا، اس نے بھی خواستگاری کی تھی اور اس عورت نے منظور نہیں کیا تھا،
لہٰذا اس نے اس مرد پر حسد کیا اور اس کی طاق میں رہا، آخر اس کو قتل کر ڈالا اور اس کو اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس لایا اور کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور مار ڈالا گیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، بنی اسرائیل میں قتل کا حکم بہت سخت تھا۔ غز بنی اسرائیل جمع ہوئے اور کہا اے پیغمبر خدا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہی میں سے ایک شخص اور تھا جس کے پاس ایک گائے تھی، اس کا ایک نہایت نیک اور فرمانبردار لڑکا تھا، اس کے پاس کوئی چیز تھی جس کے خریدنے کے لیے لوگ آئے، جہاں وہ چیز رکھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سر کے نیچے تھی اور وہ سو رہا تھا۔ لڑکے نے حق پدر کی رعایت سے نہ چاہ کے اس کو خواب سے بیدار کرے، اس لیے اس نے خریداروں کو جواب دے دیا۔ جب اس کا باپ بیدار ہوا، لڑکے سے دریافت کیا کہ اپنے متاع کو تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جہاں رکھا تھا موجود ہے، میں نے اس کو اس لیے فروخت نہیں کیا کہ اس مقام کی کنجی آپ کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اور مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ باپ نے کہا کہ اس نفع کے عوض میں جو مال نہ فروخت ہونے کا سبب سے تجھ سے ضائع ہوا، میں نے اس گائے کو تجھے بخشا۔ خدا کو بھی اس کا یہ فعل پسند آیا جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، یعنی باپ کے حق کی رعایت ملحوظ رکھی۔ اس کے عمل کی جزا میں خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس گائے کو اس سے خرید کر ذبح کریں۔ غرض جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس جمع ہوئے اور رو رو کے اس مقتول کے بارے میں فریاد کی، تو موسیٰ نے فرمایا کہ خدا تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تعجب کیا اور کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم تو اپنے کشتے کو تمہارے پاس لائے ہیں اور اس کے قاتل کا پتہ دریافت کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو۔ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ جاہل بنوں یا تم سے مذاق کروں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم سے موسیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوئی، تو عرض کی کہ دعا کیجیے کہ خدا بیان فرمائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ نہ فارز ہو نہ بکر۔ فارز وہ ہے جو جوڑا کھا چکی ہو اور حاملہ نہ ہوئی ہو، اور بکر وہ ہے جو جوڑا نہ کھائے ہوئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ دعا کرو کہ خدا اس کا رنگ بیان کرے۔ کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ زرد اور بہت زرد ہو، جو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو اور لوگ اس کے دیکھنے سے خوش ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ دعا کرو کہ تمہارا پروردگار بیان فرمائے کہ اس گائے میں اور کیا صفت ہو۔ کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس سے ہل جوتنے کا کام نہ لیا گیا ہو اور نہ اس سے آب کشی کرائی گئی ہو، سوائے زرد رنگ کے اس میں کوئی اور رنگ کے نقطے اور دھبے نہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اب جا کے ٹھیک بیان کیا، ایسی گائے فلاں شخص کے پاس ہے، اس نے اپنے لڑکے کو اس کی نیکی کے عوض دے دی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس گائے خریدنے گئے، اس نے کہا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ یہ سن کر وہ لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ اس قدر قیمت طلب کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم کو اسے خریدنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یقیناً وہی گائے ذبح ہونی چاہیے، اسی قیمت پر خریدو۔ غرض اس کو ان لوگوں نے خرید کیا اور ذبح کیا اور کہا اے پیغمبر خدا اب کیا کریں؟ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کشتے پر ماریں اور اس سے پوچھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس گائے کی دم لے کر اس پر مارا اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا فلاں پسر فلاں نے، یعنی چچا کے اس لڑکے نے جو اس کے خون کا دعوے دار تھا۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک عزیز کو قتل کیا اور اس کو بنی اسرائیل کے بہترین اسباط کے راستے پر ڈال دیا۔ پھر موسیٰ کے پاس آ کر اس کے خون کا دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم پر ظاہر کرو کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا ایک گائے لاؤ۔ بنی اسرائیل کوئی گائے لے آتے، وہی کافی تھی، لیکن حجت اور تکرار کرنے لگے، یعنی سوال کرنا شروع کیا۔ خدا ان پر سختی کرتا گیا یہاں تک کہ وہ گائے طے ہوئی جو بنی اسرائیل کے ایک جوان کے پاس تھی، جس کو اس نے اس شرط پر فروخت کرنا منظور کیا کہ گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیں۔ مجبوراً ان لوگوں نے اسی قیمت پر خریدا اور ذبح کیا۔ پھر موسیٰ کے حکم سے اس گائے کی دم کو اس میت پر مارا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ میرے پسر ام نے،
مجھے قتل کیا ہے، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا جن پر یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ایک شخص نے موسیٰ سے کہا کہ اس گائے کے متعلق ایک واقعہ ہے، پوچھو کیا؟ کہا وہ جوان جو اس گائے کا مالک تھا اپنے باپ کا بہت فرما بردار ہے۔ ایک روز اس نے کوئی چیز خرید کی اور آیا کہ اس کی قیمت ادا کرے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ سو رہا ہے اور کنجیاں اس کے سر کے نیچے ہیں۔ اس کو اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اپنے باپ کو خواب سے بیدار کرے، اس سبب سے اس چیز کے نفع کو ترک کر دیا اور اس کو واپس کر دیا۔ جب اس کا باپ بیدار ہوا اور اس نے یہ حال دیکھا، اس نے یہ حال اس سے بیان کیا۔ باپ نے کہا بہت اچھا کیا، میں نے اس گائے کو تجھے بخشا اس نفع کے عوض میں جو تجھ سے ضائع ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ غور کرو کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا انسان کو کس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، چونکہ ان کا مقرر تذکرہ طوالت کے باعث ہے اس لیے میں نے اسی قدر ذکر پر اتفاق کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل ہشتم اپنے اختتام کو پہنچی۔ فصل نہم، موسیٰ اور خضر کی ملاقات اور حضرت خضر کے تمام حالات۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آیت نمبر 60 تا 82 سورہ کہف پارہ نمبر 15-16، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے ایک جوان یعنی اپنے ہمیشہ کے مددگار مصاحب سے کہا کہ میں اپنا سفر ترک نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، چلنے سے باز نہ آؤں گا یا بہت مدت تک چلتا رہوں گا، جس کو بعض نے 80 اور بعض نے 70 سال بیان کیا ہے۔ قول اول جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ واضح ہو کہ اس آیت میں موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران اور ان کے مصاحب یوشع بن نون ہیں، جو کہ حضرت کے وسیط ہے۔ اس معنی پر خاصہ اور عامہ کی حدیثیں متفق ہیں، اور ایک ضعیف قول اہل کتاب کا بھی نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جس موسیٰ کا ذکر ہے وہ یشع بن یوسف کے فرزند ہیں، وہ موسیٰ بن عمران سے پہلے گزرے ہیں، اور مشہور یہ کہ وہ 2 دریائے فارس اور دریائے روم ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ دو دریائے علم سے مراد کے ظاہری دریائے علم موسیٰ اور باطنی دریائے علم خضر تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حق تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور الواح ان پر نازل فرمائیں جن میں بہت سے علوم تھے، موسیٰ بنی اسرائیل کی جانب واپس ہوئے اور خبر دی کہ خدا نے ان پر توریت نازل کی ہے اور ان سے کلام کیا ہے۔ اس وقت ان کے دل میں گزرا کہ خدا نے مجھ سے دانہ تر کسی کو خلق نہیں فرمایا، تو خدا نے جبرائیل کو موسیٰ کے بارے میں خبر کی کہ نزدیک ہے کہ موسیٰ کا یہ غرور اس کو ہلاک کر دے، لہٰذا اس سے کہو کہ ایک پتھر کے قریب 2 دریاؤں کے اجتماع کی جگہ پر ایک شخص تم سے زیادہ صاحب علم ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو اور کچھ علم حاصل کرو۔ جبرائیل نازل ہوئے اور وحی الہی کو موسیٰ تک پہنچایا۔ موسیٰ اپنے دل میں شرمندہ ہوئے، سمجھے کہ غلطی ہوئی اور خائف ہوئے، اور اپنے وصی یوشع سے کہا کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ ایک شخص کے پاس جاؤں جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے اور علم سیکھوں۔ لہذا یوشع نے ایک مسلم مچھلی نمک آلودہ ساتھ میں رکھ لی اور دونوں صاحبان روانہ ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے خضر کو دیکھا کہ چت سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نہیں پہچانا۔ یوشع نے مچھلی نکالی اور پانی میں دھو کر پتھر پر رکھ دی۔ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی کیونکہ وہ آب حیات تھا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور جب تھک کر ایک جگہ بیٹھے، موسیٰ نے یوشع سے کہا کہ لاؤ ناشتہ کریں، اس سفر سے بہت پریشان ہو گئے۔ اس وقت یوشع نے موسیٰ سے مچھلی کا قصہ بیان کیا کہ وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ جس شخص کی تلاش میں ہم لوگ تھے وہ وہی تھا جو پتھر کے پاس لیٹا ہوا تھا، لہٰذا اسی راہ سے واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے دیکھا کہ خضر نماز میں مشغول ہیں، وہ بیٹھ گئے۔ جب خضر نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر سلام کیا، اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ جس جگہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھنا کہ خضر وہیں ملیں گے۔ موسیٰ نے یوشع سے فرمایا کہ جب مچھلی غائب ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ تو جب موسیٰ اور ان کے ساتھی 2 دریاؤں کے محل اجتماع پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے یا چھوڑ دی۔ موسیٰ نے مچھلی کا حال نہیں پوچھا، لیکن یوشع نے بتایا کہ مچھلی نے
دریا کی راہ اختیار کی اور پانی میں چلی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسیٰ سو گئے تھے اور ان حضرت کی اجازت سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ بعض نے بیان کیا کہ یوشع نے وضو کیا اور ان کے وضو کا پانی مچھلی تک پہنچا اور وہ زندہ ہو گئی اور کود کر پانی میں چلی گئی۔ جب وہ لوگ مجمع البحرین سے گزر گئے، موسیٰ نے اپنے ہمراہی سے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ لاؤ، یقیناً اس سفر میں ہم کو بہت زحمت و پریشانی ہوئی۔ یوشع نے کہا کیا آپ نے دیکھا جس وقت ہم لوگ اس پتھر کے پاس مقیم ہوئے کیا ہوا؟ میں تو مچھلی کا قصہ آپ سے کہنا بھول گیا، یا میں نے ترک کر دیا اور نہیں کہا، اور فراموشی یا اس کے ترک کا باعث شیطان کے سوا کوئی نہیں ہوا۔ وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طرح دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا وہی جگہ تو تھی جس کی تلاش میں ہم تھے اور وہی ہمارا مقصود ہے جس کو تم بیان کرتے ہو، لہٰذا اسی راہ سے اپنے قدم کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے جس راہ سے آئے تھے۔ وہاں ان لوگوں نے میرے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کی تھی، یعنی اس کو اپنی جانب سے وحی اور پیغمبری اور چند علوم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط سے رہوں کہ آپ مجھے اس علم سے جس کو خدا نے آپ کو تعلیم کیا کچھ سکھا دیں جو میری صلاح و بہتری کا سبب ہو۔ خضر نے کہا یقیناً آپ کو اس کی طاقت و قوت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ان امور پر صبر کر سکیں جو مجھ سے مشاہدہ کریں، اور آپ کیوں کر اس امر پر صبر کر سکتے جو بظاہر برا ہو اور باطن میں آپ کا علم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی امر میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر میرے ساتھ آتے ہو تو مجھ سے کسی بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود تم سے بیان نہ کر دوں۔ غرض موسیٰ و خضر روانہ ہوئے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے اور خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا کشتی میں آپ نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں؟ یقیناً یہ بہت سخت فعل ہے کیا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کر سکو؟ موسیٰ نے کہا جو کچھ میں بھول گیا اس بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، یا پہلی بار جو مجھ سے سرزد ہو گیا اسے گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ پھر کشتی سے اترنے کے بعد ایک لڑکے کو دیکھا اور خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آیا آپ نے ایک معصوم کو مار ڈالا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا خون کیا ہو؟ یقیناً آپ نے یہ برا کام کیا۔ خضر نے کہا کیا میں نہیں کہہ چکا ہوں کہ تم کو میرے ساتھ رہ کر صبر کی طاقت نہیں ہو سکتی؟ موسیٰ نے کہا اگر اب اس کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً میری جانب سے آپ عذر کی حد کو پہنچ گئے، یعنی اگر 3 مرتبہ کے بعد مخالفت کروں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا اور آپ معذور ہوں گے۔ پھر روانہ ہوئے اور ایک قریے میں پہنچے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ قریہ انطاکیہ تھا، یا آبلۂ بصرہ یا ہاجرواں اور ارمینیہ۔ غرض وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ اس قریے میں ایک دیوار نظر آئی جو بوسیدہ ہو چکی تھی اور گرا چاہتی تھی۔ خضر اس دیوار کو درست کرنے لگے، یا ایک کھمبا اس سے لگا دیا یا ہاتھ اس دیوار پر پھیرا اور وہ با اجازت درست ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا کاش اگر دیوار بنانے کی اجرت اہل قریہ سے چاہتے تو لے سکتے تھے، جس کے درست کرنے میں ہم کو شام ہو گئی، یا یہ کہ اشارتاً کہا کہ بیکار کام کیا جس کی کوئی اجرت نہیں۔ خضر نے کہا اب میرے اور تمہارے فراق کا وقت ہے، جو کچھ تم نے دیکھا اور ان پر صبر نہیں کر سکے ان کی تعویل سے میں اب تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ سنو، وہ کشتی چند مساکین و محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے سامنے یا پیچھے ایک بادشاہ تھا جو درست کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ میں نے اس لیے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ غصب نہ کر سکے۔ اور اس لڑکے کے جو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ مجھ کو خوف تھا کہ وہ لڑکا ان کو کفر و سرکشی سے اذیت پہنچائے گا یا خود ان کو سرکش و کافر بنا دے گا۔ میں نے چاہا کہ اس فرزند کے عوض ان کا پروردگار اس سے بہت زیادہ نیک فرزند عطا فرمائے جو بری باتوں اور گناہوں سے پاک ہو اور ماں باپ پر مہربانی اور رحم کے سبب سے ان کو
زیادہ محبوب ہو، اور اس دیوار کے بارے میں یہ کہ اس شہر میں 2 یتیم ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان یتیموں کا باپ صالح اور نیک شخص ہے، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے بالغ ہوں اور ان کی عقل کامل ہو جائے، تو اس دیوار کے نیچے سے اپنے خزانے کو نکال لیں، اور یہ تمہارے پروردگار کی ان بچوں پر رحمت ہے، اور میں نے یہ سب اپنی رائے سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حکم سے کیا۔ یہ تھی ان افعال کی تعویل جن کے دیکھنے سے تم صبر نہیں کر سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا ترجمہ مفسرین کی تفسیر کے موافق تھا۔ اب اہل بیت کی تفسیریں احادیث کے ضمن میں معلوم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 43 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 44 کا آغاز اہل بیت کی تفسیروں سے کریں گے انشاءاللہ۔